رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله العظيم. اس بات پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا فرمایا، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ دین کی دولت اور پھر علم دین بھی عطا کیا۔ اس پر اللہ رب العزت کا جس قدر زیادہ شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ انسان جس چیز کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت وہ چیز اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لیکن اگر کسی انسان کو اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا کرے، وہ آدمی آگے سے شکر نہ ادا کرے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو شخص میری نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا نا، پھر میں بھی اسے سخت عذاب دوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ایک ایک بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت پر بھی سب سے بڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس رمضان المبارک جیسی نعمت سے نوازا، پھر اس رمضان المبارک میں قرآن سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے نعمتوں کا، رحمتوں کا، بخشش کا مہینہ ہے، رب کی نعمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ باقی تمام مہینوں کی نعمتیں جتنی بھی ہیں اللہ رب العزت نے انہیں طے بطے جمع کر کے اس ایک مہینے میں رکھ دیا۔ اس قدر یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ نعمت والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور دیندار گرانوں میں جو بچے حافظ قرآن ہیں یقیناً ان کے والدین خوش نصیب ہیں۔ انشاءاللہ صبح اس کے متعلق مکمل گفتگو کروں گا، صرف قرآن کا یہاں پر معجزاتی ہونا بیان کرنا ہے کہ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کیا پورے نبی جتنے بھی آئے اس بات پر متفق ہیں کہ آمنہ کا لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء سے اعلیٰ بلند و بالا برتر ہے۔ پھر
اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے پیغمبر کو تمام نبیوں سے برتری عطا کی ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معجزے بھی اعلیٰ عطا کیے ہیں۔ جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے کچھ نہ کچھ معجزے عطا کیے تھے۔ وہ تمام معجزے ان پیغمبروں کی زندگی تک محدود تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا۔ کوئی پیغمبر ہے کہ جن کا تخت آسمانوں پر اٹھتا ہے، کسی کے ہاتھ میں رب نے لوہے کو موم کر دیا۔ کوئی پیغمبر چونٹوں کی زبان سمجھتا ہے، پرندوں سے باتیں کرتا ہے۔ کئی پیغمبر ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں انتہا سے زیادہ معجزات سے نوازا ہے، لیکن جتنے پیغمبر آئے اس دنیا میں، ان تمام پیغمبروں کے معجزے عملی معجزے تھے۔ وہ صرف ان پیغمبروں تک محدود تھے، لیکن جب وہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو وہ معجزے بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ نہیں بنتا ہے، آج سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت آسمانوں پر نہیں اٹھتا ہے۔ آج کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے کہ جو چیونٹیوں سے باتیں کرے، جو پرندوں کی زبانیں سمجھے، جن کی حکومت ہوا پر چلے، جن کی حکومت مختلف ذرائع پر چلے۔ آج کوئی پیغمبر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح میرے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے اعلیٰ بنایا ہے، اس طرح جو معجزہ عطا کیا ہے قرآن والا، وہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں کے معجزے عملی معجزے تھے، یہ صرف ان کی زندگی تک محدود تھے، لیکن آمنہ کے لال کا معجزہ، قرآن والا معجزہ ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی موجود تھا اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تورات اللہ رب العزت کی طرف سے حق والی کتاب تھی، زبور اللہ رب العزت کی طرف سے کتاب تھی، آسمانی کتابیں ہیں، انجیل اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود نہیں لیا ہے۔ ان کے پوپوں نے، پادریوں نے، ان کے مولویوں نے، پنڈتوں نے جو مرضی آیا ان کتابوں کے اندر گھسیڑا ہے، جو ان کے موافق تھا مسئلہ اسے انہوں نے بیان کیا، باقی رکھا، جو ان کے مخالف تھا انہوں نے اسے بدل دیا۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضع، کہ اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بدلتے تھے اور اپنی طرف سے کلام اس کے اندر داخل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن سلام، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار علوم سے نوازا تھا۔ یہ مسلمان ہو کے آمنہ کے لال کے قدموں میں آ گئے، اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت دی۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اللہ کے پیغمبر چلے گئے یہودیوں کے پاس، اور ایک مسئلہ دیکھنا تھا کہ زانی جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے۔ تو انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا سزا ہے اس کی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ رجم کر دو، رجم کر کے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ آپ کے مذہب میں کیا سزا ہے؟ تو کہنے لگا کہ منہ کالا کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر امی ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو اس نے وہ کتاب کھولی، کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، جہاں پر وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا نا وہاں پر یوں ہاتھ رکھ دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں مسئلے کو، انہوں نے پوری کی پوری وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اتنا پڑھا کہ کہنے لگے دیکھو یہ مسئلہ ہے،
عبداللہ ابن سلام ساتھ بیٹھے، اس نے کہا حضرت ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ جب ہاتھ اٹھایا نا تو کہنے لگا اچھا میری نظر نہیں گئی اس مسئلے کے اوپر، کیونکہ اس میں اللہ کے پیغمبر کی تائید ہو رہی تھی۔ وہی مسئلہ تھا جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ وہ لوگ اتنا مسئلہ بیان کیا کرتے تھے جو ان کے مذہب کی، جو ان کے مسلک کی تائید کرتا تھا۔ تو قرآن نے ان پوپ اور پنڈتوں کو گن گن کر رگڑے لگائے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ بہت سے ان کے مولوی، پنڈت، پیر ایسے ہیں، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا مال کھانے کے لیے، اس لیے کہ جس جگہ پر جو مسلک کے بیٹھے ہو اسی طرح کا مسئلہ بیان کرنا، قرآن کا جو ان کا اصل مسئلہ تھا اس مسئلے کو چھپا دینا، کہیں سامنے والے مخالف نہ ہو جائے، اس طرح کہ لیأکلون اموال الناس، لوگوں کا یہ مال کھانے کے لیے، اس لیے کہ کوئی مسئلہ اگر بیان کیا جائے تو صرف مولوی کی واہ واہ ہو، اس پیر کی واہ واہ ہو، اس پنڈت کی واہ واہ ہو۔ اگر مسئلہ خلاف بیان کیا جائے گا تو لوگ دشمن ہو جائیں گے، لوگ پھر مال و دولت نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے تعویلیں کی قرآن اپنے کتاب کے اندر، تو اس طرح انہوں نے چھپا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے باقی کتابیں بھی نازل کی ہیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو نازل کرنے والے، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ نازل بھی ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے حفاظت بھی ہم نے کر دینی ہے اس کی۔ پھر دیکھیے گا آپ اللہ رب العزت نے کس طرح حفاظت کی ہے کہ دنیا مخالف ہو گئی ہے اللہ کے پیغمبر کی، جو آیات اترتی ہے اللہ کے پیغمبر کھل کے سامنے بیان کرتے ہیں، رشتہ دار مخالف ہیں، دوست و احباب مخالف ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کو صادق کہتے تھے کاذب کہنے لگ گئے، وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر پر اس قدر اعتبار کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر انہیں اتنا اعتبار نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے مخالف ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس قرآن کو کھول کر بیان کیا ہے اور تمام مسئلے کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ تو اس طرح ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ گیا، صحابہ کا زمانہ آ گیا، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا، کتاب کو جمع کرنے کے بعد آگے پہنچایا ہے۔ پھر تابعین کا زمانہ ہے، انہوں نے آگے پہنچایا ہے۔ پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے، کس طرح انہوں نے مشکلات سے اس کو آگے پہنچایا ہے۔ آج ہمارے دینی مساجد ہیں، دینی مدارس ہیں، تو دینی لوگ ہیں جو اس طبقے کو پڑھا رہے ہیں، کیا انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ قرآن لکھا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک سند چلتی ہے جو پیغمبر علیہ السلام تک ہے۔ اس طرح قرآن کی حفاظت ہوئی ہے۔ آج جو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ اسی قرآن کا ہی معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے معجزے کی وجہ سے ہمیں اس قدر عزت دی ہے۔ اور دیکھیے گا آپ کہ قرآن کے ساتھ جو بھی منسلک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ بازار سے کوئی کپڑا خریدتے ہیں، اپنے لیے کچھ دن پہنا یا کچھ مہینے پہنا یا کچھ سال تک آپ نے انہیں پہنا ہے، پہننے کے بعد جب وہ پرانے ہو گئے، جب وہ ختم ہونے لگے، پھٹنے لگے، آپ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، کسی روڑی پر چلے گئے۔ لیکن دیکھیے کہ وہ ایک کپڑا تھوڑا سا جو قرآن کے ساتھ چمٹا ہے اس کو کس قدر عزت ہے کہ جب قرآن کے ساتھ چمٹا تو ہم جب اس قرآن کا بوسہ لیتے ہیں تو اس کپڑے کو پہلے بوسہ آتا ہے۔ دیکھو اس قرآن کے ساتھ کس قدر جو بندہ بھی موافق ہو جائے گا، جب دیکھو کہ ایک کپڑا ہے، ایک پھٹی ہے یا ایک وہ چیز جو قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو بھی شان و برکت والا بنا دیتے ہیں۔ جب اشرف المخلوقات میں سے
جب کوئی انسان اس قرآن کے ساتھ لگے گا، اس قرآن سے لگاؤ کرے گا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، اسے اپنے سینے میں محفوظ کرے گا، پھر اس پر عمل کرے گا تو کس قدر اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں سے نوازیں گے۔ دعا میں اللہ رب العزت جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا وقت رہ گیا ہے، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں اس ماہ رمضان کی، دعا میں اللہ رب العزت اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے، اور جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں بزرگ، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اس قرآن کے پڑھنے کی بدولت ہم جتنے بھی ہیں اس کی نیت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا جو ہے یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے لیے بھی بعد میں بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔